اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عیسائیت میں خدا کا تصور۔ عیسائیت ایک سامی مذہب ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے لگ بھگ 2 ارب پیروکار ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اسلام میں بھی حضرت عیسیٰ کا بے حد احترام کیا جاتا ہے۔ اسلام وہ واحد غیر مسیحی مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان کی تلقین کرتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم عیسائیت میں خدا کے تصور پر بات کریں، ہم پہلے اسلام میں حضرت عیسیٰ کے مقام پر بات کرتے ہیں۔ اسلام واحد غیر مسیحی مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ پر اعتقاد کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اور برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، جبکہ آج کے کئی عیسائی اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ہم یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے عطا سے پیدائشی نابیناؤں کو کوڑ کے مریضوں کو اچھا کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ جب مسلمان اور عیسائی دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام اور ان سے محبت رکھتے ہیں تو کس جگہ سے ان دونوں مذاہب کی راہیں جدا ہوتی ہیں؟ اسلام اور عیسائیت میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر اصرار کرتے ہیں۔ عیسائی مقدس کتابوں کے مطالعے سے عیاں ہے کہ حضرت یسوع مسیح نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ در حقیقت پوری انجیل مقدس میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں جس میں حضرت عیسیٰ نے یہ بیان دیا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ دراصل انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب جو باتیں ہیں وہ اس کے عین مخالف ہیں۔ انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ سے منسوب یہ بیانات ملاحظہ کیجیے: میرے والد مجھ سے عظیم ہے، یوحنا، ٹھیک ہے، میرے والد سب سے بلند اور عظیم ہے، یہ بھی یوحنا کے الفاظ ہیں۔ میں خداؤں کے حکم سے شیطانوں کو پٹختا ہوں، یہ متی کے الفاظ ہیں۔ خدا کی انگلی سے شیطانوں کو نکال باہر کرتا ہوں، لوکا۔ میں خود اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، میں سنتا ہوں، موازنہ کرتا ہوں، میری رائے درست ہوتی ہے کیونکہ اس میں میری کوئی کوشش نہیں بلکہ میرے خدا کی چاہ ہوتی ہے جس نے مجھے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد قانون کی تکمیل تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے مشن کے متعلق صاف فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائے بزرگ و برتر نے یہودیت کی تکمیل اور تصدیق کے لیے بھیجا تھا۔ درج ذیل بیان متی کی انجیل میں درج ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ یہ نہ سوچنا میں قانون یا پیغمبروں کو ختم کرنے آیا ہوں، میں انہیں تباہ کرنے کے بجائے ان کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ جب تک زمین و آسمان میں قانون کا ایک ذرہ بھی تعمیل سے گزرے بغیر نہیں رہے گا، یہاں تک کہ سب پر عمل ہو جائے۔ جو کوئی بھی معمولی حکم الہی کو توڑے گا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے گا، جنت میں اس کا نام آخر میں پکارا جائے گا۔ جو بھی عین اس کے مطابق عمل کرے گا اور تعلیم دے گا، اسی کو جنت میں عظیم نام سے پکارا جائے گا۔ یہ انجیل کے الفاظ ہیں۔ خدا نے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا۔ اب انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبرانہ مشن کی طرف درج ذیل آیات میں اشارہ ملتا ہے، اور جو الفاظ تم سنتے ہو وہ میرے نہیں ہیں بلکہ اس باپ کے ہیں جس نے مجھے بھیجا۔ انجیل میں ہیں یہ الفاظ، اور یہ زندگی لافانی ہے، شاید وہ ایک سچے خدا کو جان جائیں، مجھے بھی جسے اس نے بھیجا ہے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا ہونے کے معمولی سے اشارے کو بھی رد کیا ہے۔ انجیل کا ایک اور جملہ ملاحظہ فرمائیے: ایک شخص آتا ہے، اس سے کہتا ہے، اچھے مالک، میں کون سے اچھے کام کروں کہ ابدی زندگی پانے میں کامیاب ہو سکوں؟ پھر وہ اس سے کہتا ہے، تم مجھے اچھا کیوں کہا؟ کوئی خدا نہیں سوائے ایک خدا کے، لیکن اگر تم زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو، حکم ربی کا پاس رکھو۔ اوپر یہ سارے بیانات اس مسیحی طرز فکر کی نفی کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ربانی خاص رکھتے تھے اور ان کے مصلوب ہونے سے نجات حاصل ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی نصیحت کی کہ نجات صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب احکامات الہی پر عمل کیا جائے۔ یسوع ناصری خدا کا منظور کردہ بندہ۔ اب اس ٹاپک کو ہم دیکھیں گے۔ انجیل کا درج ذیل بیان ہے، اسلامی عقائد کی تائید کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔
اے بنی اسرائیل، یہ الفاظ سنو، خدا نے تم لوگوں میں سے ایک شخص یسوع ناصری کو منظور کر لیا ہے۔ وہ معجزات، کرشمے اور نشانیاں بتائے جو خدا کی ہیں اور تمہارے درمیان دکھائی ہیں، تم خود بھی جان لو گے۔ اب خدا کا پہلا حکم کیا تھا؟ اس کے لیے انجیل مسیحیت کے نظریہ تثلیث کی تائید نہیں کرتی۔ مقدس کتاب کا مسودہ لکھنے والے ایک شخص نے جب حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ سب سے بڑھ کر پہلا حکم الہی کون سا ہے، تو انہوں نے صرف وہی بات دہرا دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی۔ یہ ایک عبرانی جملہ تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یہ مرکز کے الفاظ ہیں۔